بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیز طلباء، اللہ نے آپ پر فضل فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنے دین کا علم، اپنا کلام حاصل کرنے، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا کرم، انعام اور احسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے کائنات بعد میں بنائی. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنانے سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. تو فرشتے سن کر کہنے لگے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سب سے بڑا فضل فرمایا. آج تو دنیا والے لوگ سمجھتے ہیں مال مل جائے، دنیا مل جائے تو وہ کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل ہے. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، جن سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ نے آپ پر کتاب اللہ کو اتارا، والحکمہ، اور حکمت آپ کو عطا کی. یعنی بعض علماء نے لکھا ہے اس سے مراد احادیث مبارکہ کہ اللہ نے آپ کو، اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو کتاب اللہ بھی آپ پر اتاری اور احادیث مبارکہ کو اتارا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرما رہے یہی اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہوا ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل اس پر ہے کہ جو حافظ ہے. دنیا تو امتحان کے لیے ہے. اللہ کسی کو مال زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو جائیداد دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کو اللہ نے حکومت دی، کسی کو نہیں دی. یہ تو امتحان کے لیے ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ اس دین کا علم مل جائے، قرآن کا علم مل جائے. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، آپ کے والدینوں کے دل میں ڈالا کہ بچے کو حافظ بنائیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا ہے. اس ساری دنیا میں سب سے افضل لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں وعلمہ اور سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے سکھانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ فرما رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کبھی دل میں کمی نہ آئے، علم حاصل کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کمی نہ آئے، بلکہ اللہ سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق بخشی۔ اور کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے فلانا تو یہ ڈاکٹر بن رہا ہے وہ اچھا ہے، نہیں، اللہ نے جو آپ کو دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے، رب کی قسم اس سے بڑی دنیا میں دولت کوئی نہیں۔ اس لیے آپ سارے طلباء اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ہمارے استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم پڑھتے تھے تو فرماتے تھے اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اس کے لیے تمہیں چنا ہے، نہیں تو ہم جاتے ہیں دنیا میں تو بعض ورک شاپ وغیرہ پر، بعض اور جگہوں پر چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ وہاں کام کر رہے ہیں، کبھی مستری کی گالیاں سن رہے ہیں، کبھی وہ ان کو مار رہے ہیں، یہ کام نہیں کیا، لیکن اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی کہ آپ دین کا علم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ میرے استاد فرماتے تھے اور ہو سکے تو شکرانے کے 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ پہلی رکعت میں مولانا احسان الحق صاحب ہمارے استاد ہیں، رائے میں بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کم از کم 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کریں، کہ جس میں پہلی رکعت میں سورۃ ضحیٰ پڑھیں، دوسری میں علم نشرح، اور اللہ سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کے لیے قبول کیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی شکر ادا کریں گے نا انشاءاللہ، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر دل لگا کر پڑھنا، یہی چیز ہے جس میں آگے سے آگے بڑھا جائے، آگے سے آگے۔ ایک بچہ 20 دن میں سپارہ ختم کرتا ہے تو دوسرا بچے کو شوق ہو کہ میں اس سے کم دنوں میں سپارہ ختم کروں، ایسا شوق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، ایک دوسرے سے، دنیا والے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں، ایک شوق سے پڑھے، اور اللہ کبھی محنت کو رائگاں نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، جتنے شوق سے آپ پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں قاری صاحب ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں، تو بچے 5ویں جماعت وہ اسکول میں پڑھ کر آتے ہیں اور پھر وہ حفظ کرتے ہیں، تو ایک بچے نے 5 مہینے 25 دن میں حفظ مکمل کیا، ایک بچے نے 5 مہینے 25 دن میں حفظ مکمل کیا۔ اور وہ کیا کرتا تھا، صبح 3 بجے، اس کے گھر والے کہتے تھے صبح 3 بجے اٹھ جاتا تھا اور سپارہ جو ہے سبق یاد کرتا، سب کی یاد کرتا، اور ہم کہتے سو جاؤ، ان کے قاری صاحب کہنے لگے، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ اس کو بخار تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ گھر جاؤ، گولیاں وغیرہ کھاؤ، دوائی کھاؤ، آرام کرو، وہ کہتے تھے نہیں استاد جی میں سبق سب کی اور منزل سنا لوں پھر میں چلے جاؤں گا، پھر دوائی کھاؤں گا، ایسا شوق۔ تو اس بچے کو جب اس کے وہ جلسہ تھا دستار بندی کا اور اس کا نام پکارا گیا کہ جی وہ ارسلان، اس نے 5 مہینے 25 دن میں حفظ کیا، تو باقی بچوں کا شوق بڑھا۔ پھر ہمارے چیف انجینئر صاحب ہیں، میں واپڈا میں وہاں تھرمل میں رہائش ہے میری، تو ہمارے چیف انجینئر صاحب ہیں، بڑے جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا بیٹا تھا اسامہ، اس کا نام تھا، اسے شوق ہوا اور وہ کہنے لگا میں اس سے کم وقت میں حفظ کروں گا۔ اس نے پھر 5 ماہ 15 دن میں حفظ کیا، 5.5 مہینے میں حفظ مکمل کیا، اور وہ بھی ایسے دن رات محنت، ہر وقت صبح بھی اٹھ کر سب کی سپارہ، سب سے پہلے سبق جو ہے سبق سنانا، پھر سب کی، پھر منزل، سب سے آگے آگے۔ اور وہ قاری صاحب کہنے لگے، وہ مجھے کہتا تھا، میں اسے کہتا تھا 1 سپارہ سب جو ہے منزل سناؤ، اور وہ کہتا تھا نہیں میں 1.5 سپارہ سناؤں گا، پھر 2 سپارے منزل پہ آگئے، کہنے لگے جب آخر تک پہنچنے لگے تو 3 سپارے منزل سناتا تھا۔ تو میں نے نا چلو قاری صاحب کی کام پڑ جائے، دل میں کہتے ہیں کہ قاری صاحب کو کہ کام پڑ جائے، چلو آج منزل نہ سنانی پڑے،
نہیں بلکہ شوق یہ ہو کہ میں ایک سپارے سے زیادہ منزل سنوں. تو نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ. اور پھر پڑھائی میں وہ بچہ ترقی کرتا ہے جو اپنے استاد کا بھی ادب کرتا ہو، ماں باپ کا بھی ادب احترام کرتا ہو. استاد کا بھی ادب اور مدرسے کا ادب، قرآن کا ادب، تپائی استعمال کرتے ہیں قرآن رکھنے کے لیے، اس کا ادب. جتنے آداب ہوں گے اتنا ہی آدمی ترقی کرتا ہے. ذہین آدمی اتنا ترقی نہیں کرتا اگر اس میں ادب نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بہت سارے مسائل انہوں نے آگے لکھے ہیں. ان کے ایک اور شاگرد امام ظفر نام تھا ان کا رحمہ اللہ. وہ ان دونوں شاگردوں سے زیادہ ذہین تھے، زیادہ ذہین. لیکن کیا ہوا، ایک مرتبہ کتاب کھول کے بیٹھے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے ان کے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ استاد آ رہے ہیں. تو پہلے زمانے میں تو یہ زیادہ، کیونکہ ایک دو شاگرد ہوتے تھے، جب استاد آتے تھے تو ان کے لیے وہ شاگرد کھڑے ہو جاتے تھے. تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ آ رہے ہیں استاد جی آ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی کتاب میں ایسے لگ گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ استاد آ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا، لیکن انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں کی. اور وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے، یہ اپنی کتاب میں ہی لگے رہے، ادب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد فرماتے تھے، ایک جملہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم تو آ جائے گا، نسل نہیں بڑھے گی. ادب نہیں کیا لیکن ذہین تھے. آج ان کا نام بہت کم مسائل میں آتا ہے، ہر جگہ. باقی جو دو شاگرد تھے امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو بہت سارے مسئلے آگے آج بھی نقل کیے جاتے ہیں اور بہت ساری دلیلیں ہیں. لیکن امام ظفر سے کوئی مسئلہ، حالانکہ ان کی دلیل بڑی پکی، لیکن کیا وجہ تھی کہ استاد کا ادب احترام نہ ہوا. ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے، جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے، سبق پڑھ رہے تھے. استاد یہاں بیٹھے ہوئے، وہ ایسے یہ پلر ہے اتنی دور کھڑے تھے، سبق پڑھ رہے تھے. تو ایسا آواز میں، استاد تک صحیح آواز نہیں آ رہی تھی. میں دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا استاد جی کے، آج بھی مجھے یاد ہے. تو ہمارے استاد نے انہیں کہا تھوڑی اونچی آواز سے، آواز مجھ تک نہیں آ رہی. تو اس کو ناگوار گزرا اور اس نے اور زیادہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا. پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو استاد جی نے کہا ذرا اونچی آواز سے، آواز نہیں آ رہی. اس نے اونچی آواز سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر انہوں نے استاد جی نے کہا ذرا آہستہ آواز، اتنی اونچی بھی نہیں کہ باقی لوگ جو ہے پریشان ہوں. تو اس نے بہت آہستہ آواز کر دی، جان بوجھ کر کہ مجھے استاد نے کیوں کہا. تو جب یہ تیسری مرتبہ یہ ہوا تو ہمارے وہ استاد جی کہنے لگے، بھئی تو بیٹھ جا، تو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو نہ پڑھ، کوئی اور پڑھ لے سبق، تو پڑھنے کے قابل نہیں. اس ذہین کتنا، لیکن استاد کا ادب احترام نہیں کیا. دل دکھا استاد کا. اس جب دل دکھتا ہے تو پھر آہ نکلتی ہے. استاد بدعا تو نہیں دیتے، نہ ماں باپ بدعا دیتے، لیکن دل دکھتا ہے تو پھر طالب علم ترقی نہیں کر سکتا. تو اس بات سے استاد کا دل دکھا تو اپنے استاد نے بٹھا دیا اور پھر وہ پڑھ نہیں سکا. آج بھی وہ محنت ہو جو ہے اپنے کام کاروبار وغیرہ کر رہا ہے، عالم نہیں بن سکا. آج اس کے منہ پہ داڑھی بھی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ ادب نہیں کیا. تو استاد کا ادب، ایسی گھر جائیں تو ماں باپ کا ادب. ماں باپ کو کبھی نہ کہیں جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آواز بلند بھی نہ کریں، بلکہ آہستہ آواز میں ان سے بات کریں. اور کوئی کام کہیں تو فوراً کریں. استاد اور ماں باپ یہ دو ہستیاں ہیں جن کی دعاؤں سے آدمی بہت اوپر چلا جاتا ہے. اگر ادب نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبان آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا. اللہ کے نبی نے جب ان کی ماں کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، پھر
پھر کیوں ناراض ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ جب مجھ سے یعنی ماں سے بات کرتا ہے تو پھر سخت لہجے میں بات کرتا ہے، سخت لہجے میں۔ آج کل بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں ابا تجھے کیا پتا، تیرے کو کیا پتا، تیرے کو کشے دا پتا کیا نہیں۔ ماں کو کہہ دیتے اماں تیرے کو کشے دا پتا کیا نہیں۔ نہیں، کبھی ماں باپ کو یہ نہ کہنا، ماں باپ کا دل دکھے۔ میں کشمیر میں جانا ہوا تھا 1998 میں تبلیغ کے سلسلے میں، وہاں ایک قاری صاحب ملے تو وہاں نمازیں بھی پڑھاتے تھے، تو کہنے لگے میں حافظ قرآن تھا لیکن مجھے کوئی وظیفہ بتائے کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا جو ہے مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، میں حافظ قرآن تک قرآن بھول گیا۔ تو ہم نے وجہ پوچھی، نہیں بتاتے تھے۔ پھر ہم نے ایک دن زیادہ سختی کی تو کہنے لگے ایک مرتبہ میرے والد نے کچھ بات کہی، میں نے ان کو سخت جواب دیا تو والد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ کہنے لگے بیٹا ہم نے اس لیے تو تجھے نہیں پڑھایا تھا۔ کہنے لگے یہ والد کا جو دل دکھا اس کی وجہ سے، جو آنسو آئے تھے دل جو ہے آنکھوں سے، اس کی وجہ سے، اس کے دل دکھنے کی وجہ سے میں قرآن بھول گیا۔ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا اور وہ بہت بڑے، ہم ان کی قبر پہ گئے، بڑی عجیب نورانیت ان کی قبر پر ہم نے محسوس کی، ہم نے جو ہے خود محسوس کی، لیکن بیٹا تھوڑی سی سخت بات کہی تو قرآن بھول گیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، 3 باتیں جو ہے یہ پلے باندھ لیں۔ ایک تو ہر حال میں شکر ادا کیا کریں، اللہ کا شکر، اور کھانا نہ بھی ملے پھر بھی اللہ کا شکر۔ اور دوسرا کام کہ ادب، شوق سے پڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اور تیسرا ادب، ماں باپ کا بھی ادب، استاد کا بھی ادب۔ ماں باپ جب دعائیں دیتے ہیں، استاد دعائیں دیتے ہیں تو آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مرتبہ ویگن میں سفر کر رہے تھے تو جو ہمارے ڈرائیور تھا، طالب علم تھے، 24 گھنٹے کی جماعت کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے تو ہمارے ڈرائیور، ہم نے کبھی جلدی چلو، صبح جاتے تھے، پھر کپڑے بھی دھونے، جمعے کی تیاری وغیرہ آرام بھی کرنا ہوتا تھا، تو ہم نے کہا بھائی جلدی چلو، تو وہ ہائیس تیزی سے لے کر آ رہا تھا۔ ایک ہائیس والے کو اس نے کراس کیا، آگے نکلا اس سے، پھر جب آگے چلا گیا تھوڑا سا، پھر اس نے آہستہ کی، آہستہ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ جس ہائیس کو اس نے کراس کیا تھا، وہ جب اس نے اس کو کراس کیا اور وہ ہائیس آگے چلی گئی تو اس کے پیچھے چلتا رہا۔ ہم نے کہا استاد جی آگے چلو، کہنے لگے یہ جو پچھلی ہائیس والا تھا یہ میرے ڈرائیونگ کا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے ڈرائیونگ سکھائی ہے کہ ہائیس کیسے چلاتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے استاد سے آگے نکل جاؤں۔ ایک ڈرائیور کے دل میں یہ ہے کہ استاد سے میں آگے نکلا تو میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہم دیندار لوگوں کے پاس تو یہ زیادہ چیز ہو کہ بس ہم نے استاد کا ادب کرنا ہے، والدین کا ادب احترام کرنا ہے، وہ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور باقی جتنی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمارا سونا بھی سنت کے مطابق ہو، لباس بھی سنت کے مطابق ہو، اور ہر عمل سنت کے مطابق اللہ کو ترقی عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد ہے تو کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ یا اللہ اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما، اپنے قرآن اور حدیث نبی پیارے نبی کی حدیث مبارکہ کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری کسی برائی کی نحوست سے ہمیں دین اور دین کی محنت سے محروم نہ فرما۔ فتنوں کا، آزمائشوں کا دور ہے، یا اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں وہ صفات قبولیت عطا فرما جو تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صفات عطا فرمائی تھی، اور جن کی صفات کی وجہ سے تو نے دین کو دنیا میں عام کیا۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ صفات قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تو تو شہنشاہ ہے، کسی کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہماری گناہوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری بے اصولیوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، تو ہماری رہنمائی فرما، تو یا اللہ ہماری اصلاح فرما۔
کہیں ہم سے غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں موت تک یا اللہ قرآن اور دین اور حدیث مبارکہ کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت تک ہمیں اللہ کسی امتحان کی وجہ سے قرآن اور قرآن کی محنت سے، دین اور دین کی محنت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما، ان بچوں کو قبول فرما، ان بچوں کے حافظوں کو قوی فرما، ان بچوں میں صفات قبولیت پیدا فرما، ان بچوں کو پورے علاقوں کے لیے اور یا اللہ شہروں کے لیے، آبادیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جو بچے یہاں سے پڑھ کر جائیں یا اللہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص للہیت استقامت پیدا فرما، یا اللہ صفات قبولیت عطا فرما، تمام ضروریات غیب کے خزانے سے پورا فرما، کسی حال میں بھی غیر کا محتاج نہ بنا، ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم علی آلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک۔